بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 40۔ دوسروں کو بتائیں کہ آپ ان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ آپ کا دل دوسروں کی خیرخواہی اور محبت کے احساس سے آباد ہو۔ آپ سچے دل سے ان سے اچھا برتاؤ کریں اور لوگوں کو محسوس ہو کہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی آپ کی محبت اور مقبولیت یقیناً بڑھے گی۔ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی جن کا کلینک مریض عورتوں سے بھرا رہتا تھا۔ عورتیں ہمیشہ ان کے پاس جانے کو پسند کرتی تھیں۔ ہر عورت یہی سمجھتی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ اس کی خاص دوست ہیں۔ اس کا راز ڈاکٹر صاحبہ کا انوکھا عمل تھا جس کے ذریعے سے وہ دوسروں پر جادو کر دیتی تھی۔ انہوں نے اپنی سیکریٹری سے طے کر رکھا تھا کہ جب بھی کوئی بیمار کا فون آوے اور ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنا چاہے تو وہ اسے ویلکم کہے اور نام پتہ پوچھ کر 5 منٹ بعد دوبارہ رابطہ کرنے کو کہے۔ اس دوران سیکریٹری بیمار کی فائل ڈاکٹر صاحبہ کو پیش کرے۔ ڈاکٹر صاحبہ مریض کی فائل میں لکھی ہوئی تمام معلومات پڑھتی کہ اس کا کام کیا ہے اور اس کے بچوں کے نام کیا ہیں۔ بیمار دوبارہ رابطہ کرتی تو ڈاکٹر صاحبہ اس کی بیماری کی تفصیلات پوچھتی، اس کے بچوں کا حال دریافت کرتی اور اس کی نوکری کے بارے میں سوال کرتی۔ بیمار حیران ہوتی کہ ڈاکٹر صاحبہ کو اس سے اس درجہ دلی تعلق ہے کہ وہ اس کے بچوں کے نام تک جانتی ہیں اور اس کی ملازمت سے بھی واقف ہے۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اسی ڈاکٹر کو ترجیح دیتی۔ کیا خیال ہے؟ دلوں کو مسخر کرنا کوئی ایسا مشکل کام تو نہیں۔ آپ دوسروں سے اپنی محبت کا کھلا اظہار کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اپنے جذبات لوگوں سے چھپا کر نہ رکھیں۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے بلا جھجک کہیں کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، آپ میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ یہاں تک کہ اپنے دشمن سے بھی کہیں آپ مجھے بہت لوگوں سے پیارے ہیں۔ آپ نے جھوٹ تو نہیں کہا، وہ آپ کو لاکھوں یہود و نصارہ سے پیارا ہے۔ ذہانت سے کام لے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ عمرہ کرنے گیا۔ طواف و سعی کے دوران تمام مسلمانوں کی بھلائی، حفاظت اور مدد کی دعائیں کرتا رہا۔ اکثر میں یہ دعا کرتا، یا اللہ میرے دوست اور رشتہ دار کو بخش دے۔ مناسک عمرہ ادا کرنے کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس عبادت کی توفیق دی۔ پھر میں نے رات گزارنے کے لیے ہوٹل کا کمرہ کرایہ پر لیا۔ رات کو سونے کے لیے تکیے پر سر رکھا تو کچھ سوچ کر اٹھ بیٹھا۔ موبائل فون پر ایک میسج لکھا، میرا عمرہ ختم ہو گیا۔ میں نے اپنے دوستوں کو یاد رکھا، آپ بھی میرے دوستوں میں شامل ہیں، لہذا میں اپنی دعاؤں میں آپ کو نہیں بھولا۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے اور نیک عمل کی توفیق دے۔ یہ پیغام میں نے 500 لوگوں کو بھیج دیا جن کے نام موبائل فون کی فائل میں سیو تھے۔ ان سب پر اس پیغام کا جو عجیب و غریب اثر ہوا میں اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک نے مجھے پیغام بھیجا، واللہ میں آپ کا پیغام پڑھ کر رو رہا ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا۔ دوسرے نے لکھا، خدا کی قسم اے ابو عبد الرحمن میں نہیں جانتا کہ آپ کو کیا جواب دوں، بس اتنا کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تیسرے نے کہا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کی دعا قبول کرے، واللہ ہم بھی آپ کو نہیں بھولے۔ ہمیں ہر آن ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی محبت یاد دلائیں۔ اس کا بہترین ذریعہ موبائل فون کے میسیج ہیں۔ آپ اپنے دوستوں کو الگ الگ میسیج بھیجتے ہیں، مثلا میں نے آپ کے لیے اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی، یا میں نے آپ کے لیے جمعہ کی آخری گھڑی میں دعا کی۔ آپ کی نیت درست ہے تو ایسے کام میں ریاکاری کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے مسلمانوں میں محبت اور الفت بڑھتی ہے۔ ایک بار میں نے طائف شہر میں دعوتی سمر کیمپ میں لیکچر دیا۔ شفا کے پہاڑوں میں یہ ایک تفریح گاہ تھی جہاں نوجوانوں کی بڑی تعداد آئی ہوئی تھی۔ لیکچر کے حاضرین کی اکثریت کا تعلق ان نوجوانوں سے تھا جن پر تقوی اور بھلائی کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ دوسرے بے شمار نوجوان جو لیکچر سننے نہیں آئے تھے تفریح گاہ کے اطراف و جوانب میں کھیل کود میں مشغول تھے۔ لیکچر ختم ہوا، کئی نوجوان میرے قریب آئے، سلام دعا ہوئی۔ ان میں ایک نوجوان تھا جس کے بالوں کی سٹائل عجیب و غریب تھی۔ اس نے جینس کی شرٹ پتلون پہن رکھی تھی۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور شکریہ ادا کیا۔ میں نے خوشی سے اس کی سلام کا جواب دیا اور اس کا ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، آپ کا چہرہ تو کسی بڑے داعی کا چہرہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ مسکرایا اور چلا گیا۔ اس کے 2 ہفتے بعد اچانک اس نے فون کیا،
آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ یا شیخ، میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ تمہارا چہرہ کسی داعی کا چہرہ لگتا ہے. خدا کی قسم میں انشاءاللہ ایک بڑا داعی بنوں گا. پھر وہ مجھے بتانے لگا کہ ان کلمات کے بعد اس کے احساسات و جذبات کیا تھے. آپ نے دیکھا کہ جذبات کی سچائی لوگوں پر کیسا انوکھا اثر ڈالتی ہے. جلیل القدر صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. اس دوڑ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اکثر آگے نکل جاتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ منہ اندھیرے نماز کے لیے نکلتے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مسجد میں موجود پاتے. مسکینوں کو کھانا کھلانے کا معاملہ ہوتا تو بھی ابو بکر آگے بڑھ جاتے. ایک بار مسلمانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے صدقہ کرنے کو کہا. ان دنوں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خاصا مال جمع تھا. انہوں نے کہا آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. عمر رضی اللہ عنہ گھر گئے اور اپنا آدھا مال لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. آپ نے اتنا مال دیکھتے ہی پہلے بات کیا کہی، یہ نہیں دریافت کیا کہ مال کتنی مقدار میں ہے، یا یہ نہیں پوچھا کہ سونا ہے یا چاندی، بلکہ پہلا سوال آپ نے عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کیا، عمر آپ نے گھر والوں کے لیے بھی کچھ بچایا ہے کہ نہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اسی قدر مال گھر والوں کے لیے چھوڑایا ہوں. اب عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتظار کرنے لگے. اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی بہت سا مال لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا. آپ نے ان سے بھی پہلا سوال یہی کیا، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر کا سارا مال صدقے کے طور پر لے آئے تھے. اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بلا شبہ میں کبھی ابو بکر سے مقابلہ نہیں کر سکتا. لوگ محسوس کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی محبت میں خوش تھے. ایک روز آپ نے نماز جلدی پڑھا دی، سلام پھیرا تو صحابہ کرام کو حیران دیکھ کر فرمایا، شاید آپ کو تعجب ہوا ہے کہ میں نے نماز جلدی پڑھا دی. دراصل میں نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو مجھے اس کی ماں پر رحم آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اسی طرح محبت کرتے اور اپنے عمل سے اس کا اظہار بھی کر دیتے تھے. خلاصہ یہ ہے، اپنے جذبات کا اظہار کریں، ہمت کر کے کہہ دیں مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ سے مل کر خوش ہوتا ہوں، آپ میرے نزدیک قیمتی ہیں.